بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے دوز اسٹوڈنٹس یا دوز بوائز ہو فیل ان کالج، اور اس کی جو ہم اگزام آج ڈسکس کریں گے وہ ہوں گی وہ والے اسٹوڈنٹس کی جو کالج کے اندر چلے تو جاتے ہیں لیکن جا کر بالکل بھی ٹرائی نہیں کرتے ہیں، بالکل بھی کوشش نہیں کرتے ہیں. ایک کاوش نہ کرنے والے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کالج چلے جاتے ہیں، ان کا داخلہ ان کے پیرنٹس کروا دیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا لہٰذا وہ چاہ کے بھی ٹرائی نہیں کر پاتے. اینڈ اس کو ہم نے یہ کہا تھا کہ دیز آر دا اسٹوڈنٹس ہو ہیو ویل ڈیولپڈ نروس ہیبٹس. ان کے پاس انہیں کچھ اور نہیں ملتا تو وہ بیٹھ کے پینسل شارپ کرنے بیٹھ جائیں گے، کچھ اور نہیں ملے گا تو پیپر کو فولڈ کریں گے، فجٹنگ کریں گے. ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اوکے، یہ جی پہلا پیراگراف تھا. آف دا بوائز ہو ڈو ناٹ reach their natural academic boundary during the course of their college career, but also fail to get through. There are two main classes, those who try and those who do not try. Many boys attempt seriously to make good and really have the native ability to do so, but find it almost impossible to sit at the desk and concentrate on the task assigned. There is the boy. اب یہاں پہ نا وہ اگزامپل دینے شروع ہوئے ہیں کہ ایک لڑکا ہے who sits down to study, opens his book, but before starting on his book says to himself, I think I had better sharpen my pencils, it needs it badly. کہ میں اپنی نا پینسل شارپ کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اس کی. And when he has sharpened it, he observes that all his pencils need sharpening. ایک کام کرنے کے بعد اس کو لگتا ہے چلو تھوڑا سا لیزی ہو جاتا ہوں، لیزی بلفر ٹائپ، تو چلو میں دوسری پینسل شارپ کر لیتا ہوں. And so on until his time is gone and nothing has been done. Such nervous habits are not easy to uproot, and so far as I can see, they cannot be eradicated by anyone but the boy himself. یہ اس طرح کی ہیبٹ ہوتی ہے جس طریقے سے نا کوئی بچہ ہو تو کہ اچھا میں ابھی پڑھتا ہوں، میں چلو ایک کارٹون دیکھ لیتا ہوں، میں ایک مووی دیکھ لیتا ہوں، ایک مووی کے بعد دوسری مووی تیسری مووی، اینڈ ہی گوز آن ود دا ٹاسکس. سوشل میڈیا کے اوپر ٹائم ویسٹ کر دیا لیکن پڑھنے کا کام نہیں کیا. تو آپ اس پوائنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں دیٹ دیز آر دا اسٹوڈنٹس ود نروس ہیبٹس، دیز آر دا اسٹوڈنٹس ہو ہیو ناٹ میڈ دیئر پلان، جنہوں نے اپنی لائف کا ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کیا ہوتا، جنہوں نے اپنی پڑھائی کا ٹائم ٹیبل سیٹ نہیں کیا ہوتا. اینڈ دیئر فور دے انڈر گو گریٹ ڈیفیکلٹی ان اسٹارٹنگ اینڈ کانسنٹریٹنگ آن دیئر ورک. دے کی ناٹ سمپلی فوکسز، ان کو فوکس ہی نہیں کیا جاتا. Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collar. ٹیک himself by the collar کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو خود تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ کرنی پڑے گی، اپنے اوپر خود فوکس اور کانسنٹریٹ کرنا پڑے گا. اینڈ میک himself cultivate a poise and calm that smooths the fidgets. اس کو اپنی پرسنالٹی کو اسموتھ آؤٹ کرنے کے لیے خود سے موٹیویشن چاہیے. لک ایٹ اٹ، یو نو آپ لوگ بھی اب ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ سیکنڈ ایئر میں ہیں، تو اس لیول کے اوپر ٹیچرس کی ڈانٹ ٹپٹ ضروری نہیں ہوتی. دا رول آف ٹیچر اینڈ دا رول آف پیرنٹس بیکم سم تھنگ لائک دیٹ آف اے فیسیلیٹیٹر. ہمارا کام ہوتا ہے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ بیٹا آپ کے اندر اب یہ غلطی ہے، یا دس از ہاؤ یو کین امپروو، اور دس از سم تھنگ وی میں کنٹریبیوٹ. لیکن اپنے آپ کو سدھارنا، زندگی کے اندر اپنے اندر توازن لانا، اپنے آپ کو گروم کرنا، اب بہت زیادہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. The power is yours. The responsibility is yours. It is your time to think that you want to do it or you do not want to do it. It is your time to make choices. Until he does this, he does not really try. Although he thinks he's trying and often spends more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does good work. اچھا، ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کتاب کھول کے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں واو وی آر ڈوئنگ گریٹ ورک اینڈ وی ہیو اوپن دا بک، اور سارا دن کتاب کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں لیکن بیٹھ کے وہ کسی نہ کسی اور خیال میں کھوئے رہتے ہیں. تو ان بچوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بچے جو ہیں نا چاہے سارا دن کتابیں بھی کھول کے رکھیں لیکن یہ بچے جو ہیں وہ اصل میں پڑھ نہیں رہے ہیں، وہ بچے نروس ہیبٹس کا شکار ہیں. فار انسٹنس آپ نے کتاب بھی کھولی ہوتی ہے پیرنٹس کو بتانے کے لیے میں پڑھ رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے موبائل بھی کھولا ہوتا ہے. ہمارے بک کے اندر بعض دفعہ موبائل کے اندر ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ چیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ وی آر سوشل میڈیا پہ بھی لگے ہوتے ہیں، اینڈ وی آر پریٹینڈنگ ایز وی آر اسٹارٹنگ. پتہ ہے ایسی اسٹڈی کوئی کام کی نہیں ہوتی ہے، جو پریٹینڈنگ ہوتی ہے نا، ریاکاری، اس سے ہمیں نہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے نہ ہماری آخرت سنورتی ہے.
اگر آپ نا سارا دن بیٹھ کے نمازوں پوز کرتے رہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن کھول کے بھی اگر ہمارا دماغ کہیں اور ہے، کتاب کھول کے بھی ہمارا دماغ کہیں اور ہے، یقین مانے میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. نمازیں دکھاوے کی پڑھ کے بھی، وہ پتہ ہی ہے آپ کو کہ ریاکاری کرنے والوں کو تو ویسے ہی بڑا گناہ ملتا ہے عبادت کے اندر. تو اگر آپ کتاب صرف ریاکاری کی نیت سے کھولتے ہیں تو یہ ہمیں دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، ذرا بھی تھوڑا سا بھی فائدہ نہیں دیتی ہے. اس کام کو کرنے کے لیے رائٹر کا یہ خیال ہے کہ اسٹوڈنٹ کو خود ہمت کرنی پڑے گی. ہمیں اپنی پرائرٹیز خود سیٹ کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ دن میں صرف آدھا گھنٹہ کتاب کھولیں، لیکن اس کے باوجود آپ پڑھ کے کامیاب ہو جائیں. That is something that is better. A common cause of failure is the mistaken ambition for the boy on the part of his parents. اچھا، اب یہ والا پیرنٹس کا یہ ہم لوگوں نے ان لوگوں کے زمرے میں پڑھ لیا تھا جن لوگوں کو یہ بچے وہ ہوتے ہیں جو ٹرائی کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے ہیں. تو مسٹیکن ایمبیشن میں کیا ہوتا ہے؟ مسٹیکن ایمبیشن میں یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچوں کے، وہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ڈیسیژن لیں گے. اللہ تعالیٰ نے پیرنٹس کی بھی جو ڈیوٹی لگائی ہے، ٹیچرس کی بھی جو ڈیوٹی لگائی ہے، دیر از اے لمٹ ٹو اٹ. میں تو آپ کو پتہ ہی ہے جب مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے جو ریلیشن شپس بنائے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایبسلیوٹ اتھارٹی پیرنٹس کو بھی نہیں دی ہے. یعنی کہ پیرنٹس، ایون ہسبینڈ کو بھی ایبسلیوٹ اتھارٹی نہیں دی. حاکم وہ خود ہی ہے، ٹھیک ہے. اٹ از ہی ہمسیلف who has taken this responsibility of deciding about you. ہماری زندگی کب ہوگی، کتنی ہوگی، یہ فیصلے اس نے اپنے پاس رکھے ہیں. بہت ساری چیزوں کے اختیارات اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور بینگ ہیومن بینگ اس نے بہت سارے اختیارات ہم کو دے دیے ہیں. تو ہم میں سے بھی وہ لوگ جن کو اس نے تھوڑے بہت اختیارات دیے ہیں، جیسے کہ پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کا کام ہے کہ وہ بچوں کی ٹریننگ کریں. تو پیرنٹس کو بھی ایبسلیوٹ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، بلکہ کچھ اتھارٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ، پیرنٹس کو، ٹیچرس کو بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کریں، آپ کو اچھے برے سے آگاہ کریں. اور پرٹیکولرلی اس ایج میں جب آپ لوگ ٹین ایجر ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں آپ پہ چھوڑنی پڑتی ہیں، آپ کو اوپر ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے، بیکاز یو آر دا ون who are going to take the responsibility. Now, a common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. More often than I should wish, if a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it with any distinction because he is following a direction mapped out by his parents that run counter to all of his interests and abilities. اب بچے کی خواہش کچھ اور ہے، بچے انجینئر بننا چاہتا ہے، والدین نہیں بنانا چاہتے. بچہ کہتا ہے میں نے پینٹر بننا ہے، والدین کہتے ہیں اوف توبہ، بیٹھ جاؤ، کوئی پینٹر نہیں بننا، تم خاندان کا ناک کٹوا دو گے، تم انجینئر بنو. بچے کے اندر ایک ٹیلنٹ ہی نہیں ہے، ہی کی ناٹ ڈو ویل ان میتھمیٹکس. تو آپ اس کو فورس کر کے وہ کام نہیں کروا سکتے ہیں. بہن ہی ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہر والدین کی، ہر دوسرے تیسرے گھرانے کے والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بنے، یا بیٹی بھی ڈاکٹر یا انجینئر بنے. بچی کے اندر نہیں ہے صلاحیت ڈاکٹر بننے کی، آپ اسے زبردستی ڈاکٹر بنا دیتے ہیں، کسی ایسی جگہ کے اوپر پڑھا دیتے ہیں جہاں پہ سیلف فائنانس. مسئلہ کیا ہوتا ہے، بچے پڑھ تو لیں گے لیکن چونکہ انہوں نے انٹرسٹ نہیں لیا ہوگا، تو اس کے بعد وہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہ کمانے پہ ترجیح دیں گے. اگر وہ علاج نہیں کر سکیں گے، وہ اپنی فیلڈ کے ساتھ اس طریقے سے کمیٹڈ نہیں ہو سکیں گے. ہاں، اگر آپ کو ٹریننگ ایسی دی جائے کہ آپ کی ایبلٹیز اور آپ کے انٹرسٹ کو سامنے رکھا جائے، مد نظر رکھا جائے، اور اس کے بعد آپ کو کام کرنے دیا جائے، تو یو ول اینڈ اپ گڈ، یو ول گیو گڈ ریزلٹس. آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق سبجیکٹس ملیں، یو ول شو اپ بیٹر. دیکھیں، اگر آپ کو انگریزی نہیں پسند، خیر یہ تو کمپلسری ہے، آپ کو کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کو ایسے سبجیکٹس دیا جائے، آپ کو لٹریچر تو نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایسے سبجیکٹس دیے جائیں جو آپ بڑی خوشی سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جن کے اندر آپ کا دماغ چلتا ہے. جس کا میتھس میں چلتا ہے اس کو کہا جائے لو بیٹا میتھس پڑھ لو. جن کا دماغ ہوم اکنامکس میں لگتا ہے ان کو کہا جائے آپ ہوم اکنامکس پڑھ لو. اکارڈنگ ٹو یور انٹرسٹ، اکارڈنگ ٹو یور ایبلٹیز، اکارڈنگ ٹو یور what you want to do. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. I have made a number of very warm enemies among the parents of the college students by telling them that I am certain that the good Lord never intended their sons to be a physician or a dentist or an engineer. It may be that a boy has ability enough to be any one of these things, but the long and short of it جو ہے نا، یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ قصہ مختصر. It is that he does not want to be. He wants to be a theatrical manager or a businessman or a book illustrator.
may be unreasonable for the boy to turn his back on a fine opening in the dental profession in the favor of business. अब एक बच्चा उसका नहीं दिल करता डेंटिस्ट बनने को, उसका बिज़नेस करने को दिल करता है, तो लगती तो बात अजीब सी है, लेकिन it is good to, take your children into confidence, take your child into confidence and do what he or she feels like doing. But the reasons cannot control all of these matters. As well argued with the person that he ought to like the onion when he detests them. As a general thing, the boy wins out in such controversies, and he should also be it said. The parent whom I have offended usually comes round with a term of years and tell me that his son was right, that he is thankful to me for taking the part of the boy in the argument. If such a boy fails, it is because he cannot bring himself to try to do the work that is distasteful to him, and that he feels is leading him in the wrong direction. If the college is alive to its work of advice, such cases can be caught before the failure is complete. वालदेन अगर पेरेंट टीचर मीटिंग के अंदर स्टूडेंट काउंसिल और उसके अंदर पेरेंट्स को बता दिया जाए कि your child cannot perform well in this particular field, and this is the subject in which he or she wants to undertake his or her studies, तो बहुत सारे फेलियर्स वक्त से पहले बच सकते हैं. अच्छा, जो मेरी बुक है ना, उसके अंदर बहुत सारे वर्ड्स के साथ उर्दू मीनिंग भी लिखे हुए हैं. आई होप अगर आप अपनी ग्रामर से कंसल्ट करेंगे तो यू विल हैव द सेम अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट मीनिंग्स अलॉन्ग साइड इंग्लिश ट्रांसलेशन. Another type of a boy who does not try is the very bright boy. अच्छा, ये वाला बच्चा पता है कौन सा होता है? आप लोगों ने वो कहानी पढ़ी थी प्राइड हैट द फॉल, और उसके अंदर आपने कहानी पढ़ी थी पिछले साल जिसके अंदर वो एक टर्टवॉइस और हेयर की रेस होती है, जिसके अंदर खरगोश और कछुए में से खरगोश जो है वो पीछे रह जाता है और कछुआ आगे निकल जाता है. तो दिस इज़ दैट काइंड ऑफ बॉय. ये पता है बच्चा क्यों ट्राई नहीं करता? क्योंकि ये बच्चा वो होता है जो बिल्कुल ट्राई नहीं करता. इसको आप बिल्कुल उस एग्जाम्पल में लिखेंगे दैट दीज चिल्ड्रन डू नॉट ट्राई एट ऑल. एक मिस्टेकन एम्बिशन वाला बच्चा, एक ये वाला बच्चा, ये इसलिए ट्राई नहीं करता क्योंकि ये कहता है कि मैं तो स्कूल में अपना काम जो है ना विदाउट एफर्ट करके आया, एंड ही हैज़ नेवर लर्न द वॉट रियल एप्लीकेशन है. उसको बहुत लाइक बच्चा होता है. ये लाइक बच्चा ऐसा होता है कि इसको ना बहुत जल्दी सारा कुछ समझ में आ जाता है. अब चूँकि इसने सारा काम बगैर कोशिश के किया होता है, अब क्या होता है कि ये बगैर एफर्ट के सोचता है कि मैं कॉलेज के अंदर से भी पास आउट हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है. I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is more pitiable than among all failing students, for it is almost a tragedy to see all of his keenness going to waste and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of too receptive mind. पता है क्या, उसने कोशिश नहीं की. The cure of this sort of thing is not again easy, for it involves the entire change of attitude. अब इसका बदलने के लिए, तब्दील करने के लिए ना बच्चे के अपने अंदर तब्दीली लाना ज़रूरी है. अगर वो मोटिवेटेड नहीं है कि मैंने पढ़ना है, तो फिर आप उसको कुछ भी कर लें, आप उसे मोटिवेट नहीं कर सकते. And he or she has to form a completely new set of habits. No one can do this but the boy himself, and all the rest of us can do nothing but to point out what is the matter. इस बच्चे को आप गाइड कर सकते हैं, ओके आप ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन बच्चे ने बिला आखिर काम खुद ही करना है. अब ये वाले अगले वही वाला क्वेश्चन आ जाता है, ये जो हम पढ़ चुके हैं. इट वाज अबाउट दी हेल्थ, मेंटल हेल्थ के बारे में या फिज़िकल हेल्थ के बारे में, कि मेंटल हेल्थ ना हो या फिज़िकल हेल्थ ना हो तो बच्चा बेशक कोशिश भी करे लेकिन इसके बावजूद वो फेल हो जाता है. ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हू ट्राई बट दे कैन नॉट डू दैट. फिर आपके पास एक और बच्चे की एक दी हुई एग्जाम्पल, ये वो वाले बच्चे होते हैं जिनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और चूँकि बेशक ये बच्चे लाइक हों न लाइक हों, ज़्यादातर इनमें से बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत लाइक होते हैं, लेकिन ये अपनी एबिलिटीज़ का पूरा इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इसका इलाज राइटर ने ये बताया है कि इनके लिए कोई स्कॉलरशिप वगैरह का इंतज़ाम किया जा सकता है. जो बहुत लाइक बच्चे हैं उनके लिए वैसे गवर्नमेंट ने भी अनाउंस की होती हैं स्कॉलरशिप्स. Nevertheless, many boys are cast entirely on their own resources for their college expenses, and it is always to the detriment of their health or the value of their education, or both. Any boy can earn a part of his expenses without hurting himself, and in my experience, many boys are willing to earn more than their share in order to save the burden of their parents. But to see boys by dozen take jobs lasting from 6 o'clock in the evening till 2 o'clock in the morning, 6 in the week, to see the boys undergoing transfusion of blood to get money for their food and books, it is a it's a heart-rending spectacle. Many of our boys, finest characters and of excellent abilities, are doing just this kind of thing. अब इसमें क्या होता है कि इसके अंदर ना
جیسے ہمارے ملک کے اندر بھی کم ہے، لیکن باہر کے ممالک کے اندر بہت سارے بچے اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے جاب کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی اگر باہر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کروں تو پرابیبلی آئی ول ہیو ٹو ریز مائی اون فنڈس اینڈ آئی ول ہیو ٹو لک فار دا اپرچونیٹیز کہ میں کہاں کہاں پہ کام کر سکتی ہوں. اب جب ہم ساتھ ساتھ پڑھائی کرتے ہوئے کمائی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری ایبلٹیز متاثر ہوتی ہیں. ظاہر ہے ہم ایک وقت میں ایک کام کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں وی کین گیو ٹائم ٹو اے جاب، اور وی کین گیو ٹائم ٹو اے ورک، اور وی کین گیو ٹائم ٹو اے اسٹڈیز بہت زیادہ کانسنٹریشن مانگتی ہیں. سو آر ایبلٹیز سفر نیچرلی اف وی آر ناٹ گیونگ آر 100% ٹو دیم. تو یہ ایک بہت بہت زیادہ ہارٹ ٹرینڈنگ سچویشن ہے. اٹس اے ویری ہارٹ ٹرینڈنگ اسپیکٹیکل، دردناک نظارہ. موسٹ کالجز ڈو آل دے کین ود اسکالرشپ فنڈس ٹو ایلیویٹ دا سچویشن. ایلیویٹ کہتے ہیں بہتر کرنا، اس کو ریموو کرنا، بہتری لانا. بٹ وین ایوری تھنگ پاسبل از ڈن, every dean who knows a student can recall many cases of the boys who have been obliged to drop out for the lack of little money to see them through. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں، بہت بہت لائک بھی ہوتے ہیں، جو صرف اور صرف اس وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی اسٹڈیز چھوڑنی پڑتی ہیں بیکاز they cannot pull it up. There are always a good number of undergraduates whose heads are turned and whose judgment is prevented by the attractiveness of athletic sports and literary activities. اچھا یہ بچے ہوتے ہیں نا، یہ ایکٹیویٹی، یہ پتہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ بچے بیچارے بہت زیادہ اٹریکٹیڈ ہوتے ہیں ٹورڈ اسپورٹس، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز. ڈرامے میں پارٹیسپیٹ کر لیا، سنگنگ میں کر لیا، نعت میں کر لیا، کوکنگ کمپٹیشن میں کر لیا. بٹ وین اٹ کم ٹو اسٹڈیز دے کی ناٹ کانسنٹریٹ آن اٹ. دے ہیو مور انٹرسٹ ان اسپورٹس. کچھ بچیاں اسپورٹس میں بہت اچھی ہوتی ہیں، دے کین ڈو ویل ان پلے، بٹ دے کی ناٹ ڈو اٹ اکیڈیمکلی. اب ایسا کرنا چاہیے، ان بچوں میں سے جو بچہ بہت اچھی گیم کھیلتا ہے اس کے لیے ایک اسپیشل کوٹا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسپورٹس کوٹا. ٹھیک ہے، اب اس کو اسپورٹس کوٹے پر داخلہ مل جاتا ہے. اس میں آپ کے مارکس کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، اور ان کا کام ٹیچرز یہ کرتے ہیں کہ منیمم مارکس کے ساتھ یہ اکیڈیمک کریکولم پڑھ لیں اور پاس کر لیں. لیکن ان کا فوکس جو ہوتا ہے، ان کی ایبلٹی جو نیچرل ایبلٹی ہوتی ہے، جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ڈبیٹس ہو گئیں یا واٹ ایور، اس کے اوپر ان کو فوکس کروایا جاتا ہے، اس کے اوپر ان کو ٹرین کرایا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر جو نیچرل ایبلٹی ہے وہ ضائع نہ ہو. سو وی آر آل کمبینیشن آف ڈفرنٹ ایبلٹیز. ٹیچرس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کو ہانکے، ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکے کہ نہیں جی سارے بچوں نے ایک ہی طریقے سے پاس کرنا ہے. آپ کے اندر جو آپ کی ایک اچھے ٹیچر یا ایک اچھا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے جہاں پہ استاد بچوں کو ان کی نیچرل ایبلٹی کے مطابق وہ کام کرنے دیتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. اور بالکل اسی طرح بہت اچھے پیرنٹس یا بہت افیکٹو پیرنٹس وہ ہوتے ہیں بچوں کی پڑھائی کے معاملے میں جو بچوں کو ان کی نیچرل ایبلٹی کے مطابق گروم کرتے ہیں، گرو کرنے دیتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ اگر بچہ جو ہے وہ سنگر بننا چاہ رہا ہے تو نہیں بیٹا آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ نے ضرور انجینئر بننا ہے، اور پھر بیٹا جو ہے وہ UMT سے یا UET سے پڑھ کے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ سنگر نکلتا ہے. تو دیٹ کائنڈ آف یا بچے کو آپ ضرور کہیں کہ نہیں فائن آرٹس پڑھو، اور بچے کو بالکل آرٹس میں کوئی لگاؤ نہ ہو. وی ہیو ٹو لک، وی ہیو ٹو سی آپ کا بچہ جو ہے یا آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. A few lazy bluffers drift into college and usually drift out again. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو ذرا محنت نہیں کرتے ہیں. Most of them have not found any serious interest in life and some of them never will. It is usually wise to let them retire to the cold world for a reason and find out by experience how much demand there is for a lazy bluffer. کچھ کہتے ہیں لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. Rod is logic of the fool. تو یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو جب تک زمانے کی ٹھوکر نہیں نہ آتی، یہ بادام کھانے سے نہیں سیکھیں گے، یہ ٹھوکریں کھانے سے سیکھتے ہیں. تو ان کو ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے. یو کین ٹیل دیم، یو کین گائیڈ دیم. لیکن پیرنٹس بھی الٹیمیٹلی یہی کرتے ہیں، بیٹا تم نہیں سمجھ سکتے تو جاب ہے، کھا لو ٹھوکریں کھا کے سیکھ لو. But the burden of sometimes they learn their lesson and return to do first-rate work, but the burden of proof is always on them to show that they mean business. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ان میں سے کچھ لوگ واپس آ بھی جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ کو ٹھوکریں جو ہوتی ہیں وہ انسان بنا بھی دیتی ہیں کیونکہ آپ کو ریکوائرڈ یہ ہوتی ہیں.